کو الیکٹرل پالیٹکس جو ہے اس سے باہر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک تو وہ اکانومی کے اوپر چارج شیٹ ہے، دوسرا وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 20 ارب ڈالر یعنی پورا جی ڈی پی کا 6% کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے ہوا میں باتیں نہیں کی ہیں، انہوں نے فیکٹس بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر پاکستان میں تو سوائے کرپشن کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اڑا کے رکھ دیا جی انہوں نے۔ رپورٹ جو ہے ہاؤ ول پاکستان سسٹین اینڈ رسپونڈ ٹو اٹ، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ دبئی ایئر شو میں بھی جو ہے وہ نمائش کے لیے طیارہ اڑاتے ہیں تو وہ بھی گر جاتا ہے سر، یہ کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں، کیا چل رہا ہے جی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ابھی 2 دن پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا رن وے پہ کھڑا ہوا ایک طیارہ جو ہے اس کا آئل لیک کر رہا تھا جی۔ تو جو کوالٹی ہے ان کی مینوفیکچرنگ کی یا پروڈکشن کی، ڈیفنس پروڈکشن کی، اس کے بارے میں بہت سارے سیریس سوال جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، اور اس جہاز کی تباہی نے تو میرے خیال سے پوری انڈیا کی جو پروڈکشن لائن ہے جہازوں کی اس کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ پاکستان کا کمپٹیشن کرنے کی خواہش بہت پرانی تھی ہندوستان کی جو مودی کی حکومت ہے، کیونکہ پاکستان کا جو جہاز ہے مینوفیکچرڈ F-17 تھنڈر وہ پوری دنیا میں اس وقت راج کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسی شو کے دوران جو ہے دبئی کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے MOU سائن کیا ہے پاکستان کے ایئر چیف کے ساتھ، کیونکہ وہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے F-17 تھنڈر کی خریداری میں۔ تو کمپٹیشن از نیک اینڈ نیک، لیکن ہندوستان کی جس طریقے سے ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے ہندوستان کو، اس کا پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے، ان کا جہاز گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ٹی وی کی سکرینز کے اوپر۔ اور یہ جو میں نے آئل لیکیج کی بات کہی تھی، یہ اگر یہ لیول ہے وہاں کی پروڈکشن کوالٹی کا اور آن رول جس کو کہتے ہیں جہاز کو کرنے کا، تو پھر اللہ حافظ ہندوستان کی ایئر فورس کا۔ جی بخاری صاحب، اس میں یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے فورسز کے لوگوں کو اور خاص طور پر ایئر فورس کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ڈسپلن اور مورال جو ہے وہ اسے ویسے زمین بوس کر دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا یہ ادھر عالم ہے کہ وہاں کھٹارائزم جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہے، جس کا دنیا بھر نے آج مظاہرہ بھی دیکھا۔ تو یہ پھر کیا فیوچر ہے ایئر فورس کا، انڈین ایئر فورس کا جی؟ دیکھیں فیوچر بہت بلیک ہے، اس لیے کہ میں آپ کو لے جاؤں گا مئی کی جو جنگ تھی جو ہندوستان نے ہم پر امپوز کی تھی، اس میں جس پر وہ بہت زیادہ اتراتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں، ان کا جس طرح سے بھرکس ہمارے انہی F-17 تھنڈر اور جو J-10 ہے انہوں نے جس طریقے سے بھرکس نکالا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ پوری دنیا نے پاکستان کی ایئر سپیس سپیورٹی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ جو پاکستان کے پائلٹس ہیں، جو پاکستان کی وار مشینری ہے، جو ایئر کرافٹس ہیں، اور خاص طور سے ایک اور اہم بات جو ہے وہ ایئر فورس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس طیارے تو لاتعداد ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ ان میں سے کتنے طیارے آن رول کے لیے تیار رہتے ہیں ایمرجنسی میں۔ اس میں بھی پاکستان کا ریکارڈ جو ہے دنیا کی ٹاپ 5 ایئر فورسز میں شمار ہوتا ہے، جس کے حوالے سے ہندوستان کہیں دور دور بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ جس طرح کے مظاہر دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں کی ڈیفنس پروڈکشن لائن جو ہے وہ بھی فالٹی ہے، وہاں کی جو انرول کرنے کی جہازوں کو کیپیسٹی ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، اور پھر پائلٹس کی سکل جو ہے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ابھینندن کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے کہ ہم نے پاکستان کا F-16 مار گرایا ہے، لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دبئی ایئر شو نے ایکسپوز کر دیا ہے بالکل ہندوستان کی ایئر فورس کو بھی اور اس کی جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے اس کو بھی۔ بیسیکلی آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ فقط وہاں ایکسیلنس کا ہی مسئلہ ہے، وہ بھی تو ہے ہی، لیکن جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس پہ بہت بڑے کویسچن مارکس ہیں۔ جیسے وہ تیجا کے بارے میں ہی جو مبینہ فوٹیج لیک ہوئی، جس کا آپ بار بار فرما بھی رہے ہیں، تیل لیکیج والی، وہ انہی تیجا جہازوں کی تھی، اور MiG-21 کو انہوں نے ریپلیس کرنا تھا بیسیکلی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے ایڈوانسڈ ہیں، اور آج وہ گر گیا ادھر دبئی میں۔ جی اس کے اوپر بھی ان کو بہت فخر تھا، بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ تجیز جہاز جو وہ بنا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس کا مقابلہ کرے گا، وہ تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے۔ لیکن جس طرح سے اس کی ریپوٹیشن اب دنیا میں گئی ہے، میرے خیال سے ہندوستان اب اس کو بیچنے سے تو رہا، اور اگر وہ ریلائی کرنے جا رہا ہے اپنی ایئر فورس کے استعمال کے لیے، اس کے لیے، تو اس کے اندر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ میرے خیال سے ابھی جب یہ دبئی شو میں حصہ لینے والے لوگ جب واپس جائیں گے تو ان کی جو درگت بننی ہے ہندوستان میں وہاں کے میڈیا کے ہاتھوں اور وہاں کے جو اپوزیشن ہے اس کے ہاتھوں، وہ بھی دیدنی ہوگی۔ اس وقت تو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہندوستان کو، ہندوستان کی ایئر فورس کو اور ہندوستان کی ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری کو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے۔ جی دوسرا بخاری صاحب، سیاسی حالات کو اگر آپ سے میں سمجھنا چاہوں تو کیا آپ فضل الرحمان صاحب پھر اپوزیشن اتحاد کو
اپوزیشن لیڈر کے طور پر لے کے ڈرائیو کریں گے اور وہ لے کے چلیں گے؟ کتنا امپیکٹفل وہ رہیں گے؟ یہی ابھی تک تو سنیریو جو ابھی تک ڈاٹس کنیکٹ کریں، یا جس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ محمود خان اشرف زئی صاحب اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالیں، اس پہ کیا آپ بتا سکتے ہیں جی بخاری صاحب؟ دیکھیے، میں تو تجربے کی بنیاد پہ یہ عرض کر سکتا ہوں، اگر آپ کو 26ویں آئینی ترمیم یاد ہو، اس کے اوپر جس قسم کی یعنی ایکویشن بنی تھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان، جو سجدے کیے تھے انہوں نے پیچھے ان کی امامت میں نمازیں پڑھ کے، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آخر میں کیا ہوا، وہ آ کے کہاں ڈور جو ہے وہ کٹی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے اس وقت ضرورت کے تحت شاید پی ٹی آئی ان کو اپنا اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کے ساتھ جو ہے زیادہ دور نہیں چل سکتی ہے۔ ہم نے جب ان کی حکومت تھی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بنی، ہم نے دیکھا ایم کیو ایم ان سے علیحدہ ہو گئی تھی، ہم نے دیکھا مینگل کی پارٹی جو ہے اختر مینگل کی وہ علیحدہ ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زیادہ دیر تک کسی کے ساتھ نبھتی نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں چونکہ ان کو اپنی سٹریٹ پاور کے اوپر بھی بڑا مان ہے، وہ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کے بڑے اہم نمائندے ہیں، تو یہ دو کے بیچ دال کیسے گلے گی یہ مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ابھی تو مولانا صاحب واپس آ رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں راستے میں، وہ کل شاید پہنچیں گے یہاں، یا آج رات کو لیٹ آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد ہی صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا کہ خود ان کو بھی یہ قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی ریلائبلٹی جو ہے اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہے۔ وہ کبھی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کر دیتے ہیں، 3 راؤنڈ ہو جاتے ہیں، تو چوتھے راؤنڈ کے بعد پیچھے سے رسی کھینچ لیتے ہیں، لوگ کنسلٹ کرنے جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے چوتھے راؤنڈ میں۔ تو اس سب کچھ کو سامنے رکھ کے مولانا فضل الرحمان چونکہ اپنی طرح کے آدمی ہیں، اپنی بات پہ ہٹ جاتے ہیں، تو دو ضدی لوگ جو ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں تو بڑی دھواں اننگز کھیلا کرتے تھے مولانا صاحب، اور اس دفعہ وہ سٹریٹ پاور ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا ان کی طرف سے نہ کوئی اناؤنسمنٹ کی گئی، نہ کھل کے کوئی ایسی بات کی گئی، کوئی اس طرح کوئی پرتھ کی وکٹ مل گئی ہے جہاں گیند جو ہے اوور باؤنس کرتا ہے اور لگتا ہے آ کے، یا کیا چکر کیا چلا ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کو سیریس گلہ یہ ہے کہ ان کو الیکٹرل پالیٹکس جو ہے اس سے باہر کر دیا ہے۔ جس طرح کے نتائج کے پی کے میں جو ان کی ہوم کانسٹیچوئنسی ہے وہاں نکلے، اور اوورآل جس طریقے سے جے یو آئی کو جو ہے ہزیمت اٹھانا پڑی الیکشنز میں، چاہے وہ 2018 کے تھے چاہے وہ 2024 کے تھے، تو مولانا سخت ناراض ہیں اس بات سے۔ اب ان کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا کہ کیا وہ جوائنٹ اپوزیشن کی قیادت کرنا پسند فرمائیں گے یا نہیں، کیونکہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا مفتی محمود صاحب ہو، ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ دور زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے ہیں۔ گلے شکوے تو کسی وقت بھی دور ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ صورتحال قابل قبول ہے کہ نہیں، کہ وہ پی ٹی آئی جیسی جماعتوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن کی نمائندگی کرے، یہ ان کے آنے کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس میں ہی پتہ چلے گا۔ جی، بڑا زبردست فکرہ آپ نے جناب عطا کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن مجھے اب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک تو وہ اکانومی کے اوپر چارج شیٹ ہے، دوسرا وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 20 ارب ڈالر یعنی پورا جی ڈی پی کا 6% کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، اور وہ 3 مہینے رپورٹ بھی دبائی گئی۔ اس پہ کیا آپ پلیز اس پہ بھی گائیڈ کیجئے لازمی بخاری صاحب۔ میرے خیال سے آئی ایم ایف کی رپورٹ نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے ہوا میں باتیں نہیں کی ہیں، انہوں نے فیکٹس بیان کیے ہیں اس کے اندر۔ میں کل اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کر رہا تھا، وہ رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں تو سوائے کرپشن کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑی ڈیٹیلڈ ہے۔ انہوں نے شوگر مافیا سے لے کے جو انہوں نے کہا کہ 2019 کی حکومت میں بھی شامل تھے اور آج کی حکومت میں بھی شامل ہے، خود ہی باہر گندم شوگر بھیج دیتے ہیں، خود ہی امپورٹ کر لیتے ہیں، اور فائدہ ان کو ہوتا ہے جو سٹیک ہولڈر اس وقت کی حکومت میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے اڑا کے رکھ دیا جی۔ انہوں نے رپورٹ جو ہے ہاؤ ول پاکستان سسٹین اینڈ رسپونڈ ٹو اٹ، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ وہ اتنی اوپن رپورٹ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو جو اتنا بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی تو ہوا غبارے سے نکال کے رکھ دی ہے اس نے۔